میری گھوڑی گونگی تھی، جس کا دل چاہتا میری گھوڑی پر سواری کرتا، مگر میری گھوڑی اف تک نہ کرتی۔ لیکن ایک روز مجھے حیرت ہوئی جب ایک عربی آیا اور میری گھوڑی پر سواری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بدلے میں اس نے مجھے 3 لاکھ دینے کا کہا۔ 3 لاکھ کا سن کر میں نے حامی بھر لی، لیکن رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ عربی… میں ایک غریب انسان تھا، میرے معاش کا ذریعہ میری گھوڑی ہی تھی۔ میں گھڑ سواری کرواتا تھا اور بدلے میں معاوضہ لیتا تھا، کیونکہ اب وہ دور تو ختم ہو چکا تھا جب لوگ تانگے کی سواری کرتے تھے۔ یہ میرے باپ دادا کا کام تھا اور نسل در نسل سے ہم لوگ صرف یہی کام کر رہے تھے، اس لیے ہمیں بس یہی کاروبار آتا تھا۔ لیکن اب تانگے کی سواری کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دیہاتوں میں بھی رکشے اور ٹیکسیاں چلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے تانگے ختم ہو گئے تھے۔ چاروں ناچار میں اپنے گاؤں کے قریب لگنے والے میلے میں چلا جاتا تھا۔ وہاں شوق شوق میں بچے اور نوجوان میری گھوڑی پر سواری کرتے اور معاوضے کے طور پر مجھے کچھ پیسے دے دیتے، لیکن یہ پیسے میری ضرورت سے بہت کم ہوتے تھے، کیونکہ اپنے گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ مجھے گھوڑی کے دانہ پانی کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ چند مہینے پہلے ہمارے گاؤں میں بنے ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں چند شہری لڑکے رہنے آئے۔ انہیں گھڑ سواری کا بے حد شوق تھا۔ وہ لڑکے روزانہ میری گھوڑی لینے آ جاتے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ میرے علاوہ گاؤں میں اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس گھوڑے موجود تھے، اور وہ لڑکے شروع میں تو کافی گھوڑوں کی سواری کر چکے تھے، لیکن انہیں نہ جانے میری گھوڑی میں ایسا کیا پسند آیا کہ وہ لڑکے میری گھوڑی کی سواری کرنے کے بعد تو روز میری گھوڑی پر ہی سواری کرنے کی ضد کرتے، اور مجھے اس کے بدلے میں پیسے بھی اچھے خاصے دے دیتے تھے، جس سے میرا گھر بھی چل جاتا اور گھوڑی کے لیے چارہ بھی آ جاتا تھا۔ یہ مجھے میلے میں دھکے بھی کھانے نہیں پڑ رہے تھے۔ میں ویسے تو اب مطمئن تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکے صبح صبح مجھ سے میرے گھر آ کر گھوڑی لے جاتے اور رات کے اندھیرے میں واپس کر جاتے تھے۔ پورا دن وہ میری گھوڑی کو اپنے پاس رکھتے تھے اور مجھے اس کے بدلے بہت بڑا اور اطمینان کن معاوضہ دیتے تھے، مگر مجھے فکر یہ تھی کہ جب میری گھوڑی واپس آتی تو کافی مزمحل سی ہوتی کہ آتے ہی اپنے چھوٹے سے استبل میں بیٹھ جاتی تھی۔ حالانکہ میری گھوڑی تو کافی چست اور چاقو چوبند سی تھی اور ہمیشہ سے حشاش بشاش سی رہتی تھی۔ جب ہم میلے میں جایا کرتے تب بھی پورا دن میلے میں مارا مارا پھرنے کے باوجود میں تھک جاتا تھا، لیکن میری گھوڑی چھنوں نہیں تھکتی تھی۔ مگر جب سے وہ نوجوان اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، میری گھوڑی واپس آتے ہی نڈھال ہو جاتی تھی۔ مجھے یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ نہ جانے وہ لڑکے میری چھنوں کو ٹھیک سے کھلاتے پلاتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ واپس آ کر وہ کھانے پانی کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، بس آتے ہی ڈھہ جاتی اور سو جاتی تھی، پھر صبح ہی جاگتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس میں پہلے جیسی پھرتی بھی نہیں رہی تھی۔ پریشان ہو کر میں نے جب یہ بات ان نوجوانوں سے کی تو ان کی رنگت سی اڑنے لگی۔ وہ حواس باختگی سے کہنے لگے، بھائی، ہم تو تمہاری گھوڑی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی بہت اچھا ہیں، مگر میں ان کی بات سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگلے دن وہی لڑکے پھر سے آئے تو میں نے ان کو اپنی گھوڑی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ چھنوں مجھے آج ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن میرے انکار پر بھی وہ لوگ ضد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی ہی گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگوں کے پاس گھوڑے اور گھوڑیاں ہیں، آپ لوگ آج ان سے بات کر لو، کیونکہ آج میری گھوڑی کی حالت اچھی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب تو عجیب ضدی نوجوان تھے، کہنے لگے، نہیں، ہمیں ہر حال میں آپ کی ہی گھوڑی چاہیے۔ میں نے کہا، کیوں بھائی، میری ہی گھوڑی کیوں چاہیے؟ میرے ضد ہو کر پوچھنے پر ان میں سے ایک نوجوان برجستہ بولا، کیونکہ یہ گونگی ہے۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو دوسرا نوجوان اس لڑکے کو گھورنے لگا اور چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ تیسرے نوجوان نے کہا، ہم آپ کو آج ڈبل پیسے دیں گے، لیکن گھوڑی ہمیں آپ کی ہی چاہیے۔ ڈبل پیسوں کا سن کر بھی میں تو شاید انکار کر دیتا، لیکن میری بیوی میرے انکار کرنے سے پہلے بول پڑی اور مجھ سے کہنے لگی، امجد، گھر آئے پیسے کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ اللہ گھر میں ہی گھوڑی کے گاہک بھیج رہا ہے تو کفران نعمت کیوں کرتے ہو؟ ورنہ پورا دن میلے میں دھکے کھا کر بھی تمہیں کبھی اتنے پیسے نہیں ملتے تھے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے فوری ان لڑکوں سے پیسے لیے اور گھوڑی کی لگام کھول کر اسے ان لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ میں خاموش کھڑا تھا اور تب میری نظر اپنی گھوڑی پر پڑی تو میرا دل رک سا گیا تھا۔ گھوڑی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔
مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ ان لڑکوں کو کیسے پتا کہ میری گھوڑی گونگی ہے۔ یہ بات تو صرف میں ہی جانتا تھا۔ اصل میں میرے بہت سال اس گھوڑی کے ساتھ گزرے تھے۔ مجھے وہ اپنے بچوں کی طرح سے عزیز تھی۔ اس گونگی گھوڑی میں بلا کا صبر تھا۔ وہ گونگی تو تھی ہی مگر سمجھدار بہت زیادہ تھی۔ جیسے بھی جو بھی کام کرواتا تھا ویسے کرتی تھی۔ جانوروں کے ہمراہ رہنے والے لوگ جانوروں کی زبانیں سمجھتے ہیں، لیکن میں اپنی بے زبان گونگی گھوڑی کی خاموشی بھی سمجھتا تھا۔ اس روز اپنی بیوی کی حرکت پر میں بری طرح پریشان ہو گیا۔ اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری بیوی جو پیسے لے کر گھر کے اندر جا چکی تھی وہ کسی طور پیسے واپس کرنے پر نہ مانتی، اور نہ ہی اتنے کم وقت میں اسے میں سمجھا سکتا تھا۔ میں پریشانی سے ان لڑکوں کو اپنی گھوڑی لے جاتا دیکھ رہا تھا، اور وہ خوشی خوشی میری گھوڑی کو کھینچ کر لے گئے تھے۔ میں پیچھے سارا وقت چنو کو سوچتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے بے چین کر رہے تھے۔ وہ کبھی مشقت یا انسانوں کی سواری کرنے سے نہیں بھاگتی تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اتنی اداس تھی۔ میں سارا دن اسی کا انتظار کرتا رہا۔ اس دن بھی ویسے ہی وہ لڑکے رات ڈھلنے کے بعد ہی میری گھوڑی کو واپس لے آئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی گھوڑی کی لگام تھامی۔ میں گھوڑی کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح آج بھی بہت نڈھال سی ہو رہی تھی اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے لے جا کر استبل میں بٹھایا تو وہ زمین پر گر گئی۔ میرا تو اسے دیکھ دیکھ کر دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میری تیز طرح سے چھنوں ہر دن پہلے سے زیادہ تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ ضرور وہ لڑکے میری گھوڑی کے ساتھ کوئی ظالمانہ رویہ ہی رکھتے ہیں۔ کچھ تو ایسا کرتے تھے کہ وہ اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر اگلے روز بھی وہ لڑکے آئے تو میں انہیں منع نہیں کروں گا اور گھوڑی دے دوں گا، کیونکہ میں اب اپنی گھوڑی کی اس حالت کی وجہ جان لینا چاہتا تھا۔ اگلے روز میری توقع کے عین مطابق وہ لڑکے پھر سے آ گئے تھے۔ اس بار کیونکہ میں پہلے سے منتظر تھا، اس لیے اس بار میں نے انہیں بلا تردد اپنی گھوڑی فوراً دے دی۔ میری گھوڑی مجھے تکتی جا رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں التجا صاف دیکھ رہا تھا، مگر مجھے نظر انداز کرنا پڑا۔ جیسے ہی وہ لڑکے میری گھوڑی کو لے کر وہاں سے جانے لگے تو میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا کہ وہ لڑکے میری گھوڑی کو ہمارے گاؤں سے بالکل الگ ایک کھلے میدان میں لے گئے۔ یہ نہایت کھلا تھا اور گاؤں سے الگ تھلگ میدان تھا۔ اس کے اطراف میں گھنے درختوں کا ڈھیر تھا۔ میں حیران تھے کہ وہ لڑکے میری گھوڑی کو گاؤں سے الگ جگہ پر لے کر کیوں آئے تھے۔ میں ایک طرف درختوں میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس روز مجھ پر ان لڑکوں کی کیسی حقیقت کھلنے والی تھی اور میں کون سے روح فرسا مناظر دیکھنے والا تھا۔ اس روز ان لڑکوں نے جو کچھ میری گھوڑی کے ساتھ کیا وہ میری روح تک کو دہلا کر رکھ گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں میری گھوڑی کے ساتھ وہ سب لڑکے مل کر ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ اپنی گھوڑی کی حالت دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سب گندے اور بدتمیز لڑکے میری گھوڑی کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے تھے وہ بیان کرنا مشکل تھی۔ میں مجبور تھا، کیونکہ اپنی گھوڑی دینے کے بدلے ان سے اتنے پیسے وصول کرتا رہا تھا، ورنہ ابھی جا کر ان سب کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا۔ میں بے جان سا گھر آ کر گر سا گیا۔ مجھے اپنی بے حسی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے لالچ میں اپنی بے ضرر اور گونگی گھوڑی کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ نہ جانے میں اس بے زبان جانور کو پیسوں کی خاطر کیسے کیسے لوگوں کے حوالے کرتا رہا تھا۔ میں لالچ میں اتنا اندھا ہوا کہ کبھی اس کی حالت پر غور ہی نہیں کرتا تھا۔ اب مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا کہ جانے یہ سب کب سے ہو رہا تھا، اور شاید ان لڑکوں سے پہلے بھی کسی نے ایسا سب کیا ہوگا۔ رات ڈھلنے پر وہ لڑکے اسی طرح میری گھوڑی کو لائے تو وہ خستہ حال سی اپنے چھوٹے سے استبل میں گر گئی تھی۔ میں نے اسی وقت کھڑے کھڑے ان لڑکوں کو دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ وہ آئندہ میری گھوڑی کو لے جانا تو دور، اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں۔ وہ لڑکے بہت جھٹپٹائے اور مجھے منانے کی بھی کوشش کی تو میں بھڑک اٹھا اور ان سے کہہ دیا کہ میں ان کے بارے میں سب جان گیا ہوں اور میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ کیا سلوک کرتے ہیں میری گھوڑی کے ساتھ۔ میری بات پر وہ شرمندہ سے ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکے دوبارہ میری گھوڑی کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں بھی اب اپنی گھوڑی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا، اور جب فرصت سے اس کی حالت کا اچھے سے جائزہ لیا تو مجھے اس کے وجود پر بہت سے زخم بھی ملے تھے۔ میں کئی دن تک اس کی مرہم پٹی کرتا رہا اور اس سے کوئی بھی کام لیے بنا اسے صرف آرام کرواتا رہا۔ میرے بہت زیادہ خیال رکھنے پر میری گھوڑی کچھ عرصے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی
اور پہلے جیسی چاقو چوبند رہنے لگی۔ اب میں نے لالچ میں آنکھیں بند کر کے اسے ادھر ادھر لوگوں کو دینا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنا گھر چلاؤں۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، وہاں ہم دو بھائیوں کے ایک جیسے دو پورشن بنے ہوئے تھے۔ میرا بھائی کافی عرصہ ہوا تھا شہر میں چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کے اسی خالی اور ویران پڑے پورشن کو صاف کر کے اچھی طرح سجایا اور اسے مہمان گاہ بنا لیا، اور اس مہمان گاہ سے آنے والی کمائی سے اپنا گھر چلانے لگا۔ کیونکہ ہمارا گاؤں بہت سرسبز اور خوبصورت تھا، اس لیے اکثر دور دور سے سیاح ہمارے گاؤں میں رہنے آتے تھے۔ میری مہمان گاہ میں بھی اکثر سیاح آ کر رہنے لگے، اور میری بیوی کھانا پانی بھی وہیں میسر کرنے لگی، جس کی وجہ سے ہمیں اچھی خاصی معقول رقم حاصل ہو جاتی تھی۔ اس واقعے کو بھی سال ہی گزرا تھا کہ ہمارے مہمان گاہ میں ایک عربی مہمان آ کر رکا۔ وہ عربی مہمان پہلے ہی روز جب گھر سے باہر ارد گرد کی جگہ دیکھنے کے لیے نکلا تو اس کی نظر میری گھوڑی پر پڑی۔ عربی لوگ گھوڑے پالنے اور گھڑ سواری کرنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ وہ عربی بھی گھڑ سواری کا شوقین نکلا۔ اس نے مجھ سے میری گھوڑی کی سواری کرنے کی فرمائش کی۔ میں ابھی متذبذب تھا کہ اس نے بدلے میں 3 لاکھ دینے کی آفر دے دی۔ میں 3 لاکھ کا سن کر دنگ رہ گیا۔ میں نے اس عربی کا شوق اور 3 لاکھ کی بڑی رقم دیکھتے ہوئے خوشی خوشی اپنی گونگی گھوڑی اسے دے دی۔ وہ عربی بہت شوق سے اس کی سواری کرتے ہوئے گاؤں میں دور تک چلا گیا۔ وہ میری گھوڑی کی سواری کر کے بہت خوش تھا، اور میں اس کے بدلے 3 لاکھ لے کر مطمئن ہو گیا۔ وہ عربی جب میری گھوڑی کو لے کر واپس لوٹا تو کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو رہا تھا۔ گھوڑی تھکی ہوئی تھی، میں نے اسے پانی چارہ کھلا کر استبل میں جا باندھا، لیکن وہ عربی تو میری گھوڑی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب اس عربی نے مجھ سے میری گھوڑی ہمیشہ کے لیے مانگ لی۔ اس نے کہا کہ وہ میری گھوڑی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اور بدلے میں جو چاہوں مانگ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر میں دنگ رہ گیا کہ آخر میری گونگی گھوڑی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ اپنے ساتھ لے جانے پر بضد ہو گیا تھا۔ میں نے سوچنے کا وقت مانگ کر اسے ٹال دیا تھا۔ میں ان لڑکوں کے بعد اب کسی پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے عربی پر بھی شک ہونے لگا تھا، اور میں کوشش کرنے لگا کہ اپنی گونگی گھوڑی کو اس سے چھپا کر رکھوں، مگر وہ عربی جتنے دن رہا میری گھوڑی کے ارد گرد گھومتا رہا تھا۔ لیکن اس عربی کے رویے میں باقی لوگوں کی نسبت ایک واضح فرق تھا جو میں نے اس میں دیکھا تھا۔ وہ میری گھوڑی کا بہت خیال رکھتا تھا اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ ایک روز میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کیوں میری گھوڑی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس گاؤں میں بہت لوگوں کے گھوڑے تھے، بلکہ کچھ لوگوں کے گھوڑے اور گھوڑیاں تو میری گونگی گھوڑی سے کہیں زیادہ صحت مند اور خوبصورت بھی تھے۔ اس عربی نے مجھے بتایا کہ میری گھوڑی عام گھوڑی نہیں، بلکہ بہت تیز رفتار اور سمجھدار ہے۔ ایسی گھوڑیوں کو اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو وہ بہت بڑی بڑی ریسیں جیت سکتی ہیں۔ وہ بولا کہ یہاں اس گھوڑی کو نہ وہ خوراک مل رہی ہے جو اس کا حق ہے، اور نہ ہی وہ مقام مل رہا ہے، بلکہ ایسی نایاب گھوڑی میرے چھوٹے سے گھر میں بیکار کھڑی ضائع ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ میری گھوڑی کو اچھا کھلا پلا کر ماہر اور تیز رفتار گھوڑی بنانا چاہتا تھا۔ اس عربی کے ارادے مجھے اچھے لگے تھے، اور میں بھی اس سے اتفاق کرنے لگا تھا کہ میں اپنی گھوڑی کا بے شک بہت خیال رکھتا ہوں، مگر میں اپنی گھوڑی کو اس عربی جتنا عیش نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکے بھی میری گھوڑی کو اسی لیے لے جاتے تھے۔ وہ بے حد تیز تھی اور صابر تھی۔ وہ لڑکے باری باری اس گھوڑی پر سوار ہو کر میدان میں جانے کتنی دیر بھگاتے رہتے تھے، اور اس پر ہنٹر برساتے رہتے تھے۔ کیونکہ وہ گونگی تھی اس لیے آواز نہیں نکالتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی تھی، اور تیز ایسی کہ اس نے کسی ایک بھی لڑکے کو گرنے نہیں دیا تھا۔ اس جیسی اچھی گھوڑی پر وہ لڑکے پورا دن اپنا گھڑ سواری کا شوق پورا کرتے تھے، اور وہ اف تک نہیں کرتی تھی۔ مگر مجھے ان لڑکوں کی بے رحمی پر غصہ اس لیے آیا تھا کہ وہ اس معصوم جانور پر ہنٹر برسا رہے تھے اور بہت ظالمانہ رویہ رکھ رہے تھے، اس لیے وہ بیچاری جب لوٹتی تھی تو تھکن سے بے حال ہوتی تھی۔ اس عربی نے مجھ سے دوبارہ وہی ضد کی کہ وہ میری گھوڑی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے، بدلے میں مجھے جتنی بھی رقم چاہیے یا جو کچھ چاہیے وہ دے گا۔ مجھے بے ساختہ اپنا اور اپنی بیوی کا خواب یاد آیا۔ ہم دونوں کی شدید خواہش تھی کہ ہم عمرہ کرنے جائیں۔ میں نے وہ خواہش اس عربی کو بتائی تو وہ فوری مان گیا۔ میں اور میری بیوی بہت خوش تھے۔ اس عربی نے دنوں میں ہم دونوں کا انتظام بھی کر دیا اور ہم دونوں کو عمرے کے لیے بھیج دیا۔ بدلے میں نے بھی اپنی گھوڑی کو قدردان ہاتھوں میں دے دیا۔ میں اسے بہت لگاؤ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اداسی تو تھی، مگر میں خوش تھا کہ وہ اچھے حال میں رہے گی،
اور کم سے کم وہاں اس پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔